الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ: مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے نکاح، طلاق اور مہر جیسے عائلی اور خاندانی مسائل وہ پڑھے، اور اس کے درمیان میں نماز کا ذکر یہاں اس لیے ہے کیونکہ نماز انسان کی ایسی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتی ہے جس کی وجہ سے ان نازک معاملات میں بھی نیکی، عدل اور تقوی کی راہ پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا تھا کہ بار بار ان احکام معروف کا الفاظ وہ آیا تھا کہ اچھی طرح سے کرنا ہے، احسان کا الفاظ آیا ہے اس کے اندر، جس کے بھی یہی مراد ہے کہ بہترین طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور اس طرح کی پرسنالٹی اسی شخص کی بنے گی جو کہ نماز وہ اچھی طرح سے ادا کرتا ہے۔ نماز انسان کے پاکیزہ جذبات کو بیدار رکھتی ہے۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ یوز کیا حافظو، یعنی حفاظت کرو۔ حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ آپ سوچیں، حفاظت ہمیشہ اس چیز کی جاتی ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہو، بہت زیادہ اہم ہو اور جس کے ضائع ہونے کا بھی ڈر ہو۔ تو اسی وجہ یہی سوچ کر ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے کہ یہ ایک قیمتی اثاثہ ہے کہ اگر نماز اچھی طرح سے پڑھ لی تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اور حفاظت کس طرح سے کریں گے؟ اگر پوری وقت پہ ادا کریں گے، حضور قلب اور خشوع کے ساتھ ادا کریں گے، آداب و شرائط کا لحاظ رکھیں گے، تو یہ تمام چیزیں نماز کی محافظت میں داخل ہیں، اور ایسی نماز ہی فواحش اور منکرات سے بچاتی ہے اور ظاہری اور باطنی آلائشوں سے پاک رکھتی ہے، اور نکاح، طلاق اور مہر جیسے نازک معاملات کے اندر بھی ایسی نماز وہ اچھی طرح سے معاملات پورے کرنے اور ادا کرنے والا انسان کو بناتی ہے۔ نماز کے بارے میں ہے کہ قیام ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھنا ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، رکوع سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لو، ایون لباس حاصل نہ ہو تو عریانی بھی معاف ہے، پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت کے اندر معاف نہیں ہے۔ اور درمیانی نماز یعنی نماز عصر وہ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز یعنی بیچ کی نماز یعنی نماز عصر مراد ہے، اور اس کی اہمیت بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ عام طور پر عصر کا وقت بڑی مصروفیت اور کشاکش کا ہوتا ہے، اسپیشلی اس دور میں جب کہ بجلی نہیں تھی اور سورج کی روشنی میں ہی تمام کام ہوتے تھے، محدود سا وقت ہے، گاہکوں کا ہجوم ہے، سامان بکنے نہ بکنے کی فکر ہے، اس کے ساتھ گھر لوٹنے کا بھی خیال ہے، اور پھر یہاں پر حی علی الصلاۃ کی اذان میں آواز آئی تو پھر بندے کا امتحان ہو گیا کہ اب کیا کرے گا، نماز پڑھے گا یا یہ سوچے گا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ اور کما لے، مسجد کی آواز پر لبیک کہے گا یا پھر دفتر کے کسی مالک کی آواز پر لبیک کہے گا۔ بس ایسی ہی کشمکش میں نماز عصر کی ادائیگی اس سے زیادہ فضیلت والی نماز بنا دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ لڑکپن کے دور میں جب ہم کھیلا کرتے تھے تو عصر کی نماز اس وقت وہ پڑھنا کبھی کبھار بڑا مشکل ہو جاتا تھا، اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ اگر نماز پڑھی جائے گی تو پھر کھیل وہ چھوٹ جائے گا۔ تو دنیا کے مشاغل سے کنارہ کشی، سوائے ذکر و دعا کے ہر کلام سے خاموشی، خشوع اور عاجزی، یہ سب چیزیں وہ قنوت میں شامل ہیں، جس کا یہاں پر وہ اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ قانتین بن جاؤ، قنوت والے بن جاؤ، جب کھڑے ہو تو بھی اس کے اندر جھکاؤ ہو، باقی رکوع کے اندر تو بہت جھکاؤ ہے، اور سجدہ تو جھکاؤ کی اور قنوت کی وہ بالکل کہنا چاہیے کہ ہائٹ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا اور ہم کو ایسی نمازیں پڑھوا جس سے ہمارا اندر باطن ہمارا صاف ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔